بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان اسلم پرویز ایڈوکیٹ اور شاہ رخ صدیقی۔ ناظرین، نوجوان ہمارے جسم میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے۔ پورے دنیا میں نوجوانوں کی قدر ہوتی ہے۔ پورے دنیا میں نوجوانوں کے اوپر وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی سرکار، وہاں کے ادارے کام کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دیکھیے آج سے 100 سال پہلے کم و بیش علامہ اقبال مایوس ہو چکے تھے تقلیدازم سے، مکھی پہ مکھی مارنے سے۔ تقلید ایک مذہبی ہے اور ایک رسم و رواج کا ہے۔ تقلید کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بڑوں نے کیا وہ ہم کریں گے، ہمارے بعد قیامت تک وہی لوگ کریں گے۔ دنیا ترقی ہوتی جائے، کجاست، کیا ہے اس سے ہمیں غرض۔ علامہ اقبال بہت جمود سے اور تقلید سے پریشان ہو گئے، اور ہر وہ شخص جو درد دل رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو محبت کرتا ہے اپنے ملک و ملت سے، اس کو درد ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ملک میں 70% نوجوانوں کی آبادی ہے۔ مگر کون سے نوجوان جو رات بھر کچھ اور میڈیا پر کچھ اور دیکھے؟ کون سے نوجوان جن کے ہاتھ میں سگریٹ ہو؟ کون سے نوجوان جو گلی محلے کے نکڑ پہ بازاروں میں گھومتے رہے، نکڑ پر بیٹھے رہے؟ نہیں نہیں نہیں، شاہین والا نوجوان۔ علامہ اقبال کو ہمیں اور آپ کو ایک مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ویسے مشعل راہ ہمارے لیے دین کافی ہے، لیکن دین میں جن اسکالرز نے کچھ اچھا کام کر دیا، ہم اس کو اگر پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، ترقی خود بھی پائیں گے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو بھی ترقی ملے گی وراثت میں۔ انفارچونیٹلی ہم سے پہلے والے نوجوان، ان کو بھی وہ فیسلٹی نہیں ملی، لہذا وہ بھی ناقص رہیں۔ میرے دور کے نوجوان، ان کو بھی وہ فیسلٹی نہیں ملی، لہذا ہمارے دور کے نوجوان بھی کارآمد ثابت نہ ہو سکیں۔ اب ہمارے بعد کے شاہ رخ والے نوجوان، ان کا کیا حال ہے، انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی شاہ رخ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل۔ جیسے کہ آپ نے بھی بہت ساری چیزیں بتائیں علامہ اقبال کے بارے میں، اور پھر ان کا جو ایک نظریہ تھا نوجوانوں کو لے کر، خاص کر کہ وہ اپنا شاہین تصور کرتے تھے نوجوانوں کو، کہ وہ میرے شاہین ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً نوجوان، خاص کر مسلم نوجوان کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ جو جس طرح جانا چاہ رہا ہے وہ اس کی راہ نہیں ہے، وہ اس کا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے صاف کو فالو کرے، جو ہمارے صحابہ تھے، جو ہمارے مسلمان، چاہے وہ ہمارے جو لیڈرز تھے، جب حقیقی جو ہمارے لیڈرز تھے جنہوں نے کئی سال حکومت کی دنیا پر اور اسلامی نظام کو نافذ کیا، لیکن ہمارا نوجوان صرف اس وقت جو مغربی تعلیم تھی، مغربی کلچر تھا، اس کو فوکس کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس وقت بھی اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہم بھی اس وقت بھی وہی چیزیں ہم چلا رہے ہیں دوبارہ سے، کہ ہم جو ان کی کلچر ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک سوشل میڈیا ایپ ہے ٹک ٹاک، یہ چائنا کا ایپ ہے، اور اس کو ہمارے نوجوانوں نے جس طریقے سے استعمال کیا ہے، اس کے ملینز فالوورز ہوتے ہیں ان کے، اور یہ اس ایپ کی ایک جو سب سے بری بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس سے آپ بہت مشکل ہے کوئی پازیٹیو چیز آپ پیش کر سکیں۔ اس کے میکسیمم جو چیزیں ہیں وہ نیگیٹو ہی ہوتی ہیں۔ یوٹیوب ہے، یوٹیوب کے بھی کئی چیزیں جو امپیکٹ پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، لیکن ٹک ٹاک میں جا کر پھر وہاں پہ صرف اور صرف ڈانس ہے، تو وہاں پر لپ سنگ ہے، تو وہ ایک بےہودہ سے ایکٹس ہیں، تو ہمارا نوجوان یا تو یہ کر رہا ہے، یا تو پھر اگر ہم یونیورسٹیز کا طرف جائیں، یونیورسٹیز میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہاں پر ایک فیشن ہے اسموکنگ کو وہاں پر ایک فیشن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، سمبل، ایک یہ آئیکونک سمبل ہے کہ جو بھی شخص اسموکنگ کرتا ہے وہ ایک بڑے گھرانے کا شخص ہوتا ہے۔ اور ایک بہت تلخ حقیقت یہ ہے کہ اسموکنگ اٹ از دی فٹ اسٹیپ، یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ گراس روٹ ہے ٹورڈز ڈرگس۔ آپ اگر چرچ کی طرف جو لوگ جاتے ہیں، جو ڈرگس ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں، ان کا پہلا اسٹیپ اسموکنگ ہی ہوتا ہے، تو اس کو ایز اے فیشن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے جا کر وہ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر جیسے آپ نے مثال دی، ہمارے نوجوان آپ کو اکثر گلی کوچوں میں فونوں پہ نظر آئیں گے، اور وہ پھر غیر اخلاقی حرکتیں، دوسروں کو چھیڑنا، اور پھر رات رات بھر اپنی وقت کو ضائع کرنا، صبح پھر فجر کے وقت سو جانا،
پورے رات جاگتے رہنا اور پھر فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جانا. تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اور پھر نماز سے ہمارے نوجوان دور ہیں بہت زیادہ, اور اس کو بالکل بھی کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ کسی گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں, اور اس کی مثال دو چیزیں ہیں, ایک تو جو سانگس میوزیکل کلچر ہے ہمارے یہاں, اور دوسرا نماز کو نہ چھوڑنا. پورا گھر بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو اس کو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. تو اور میوزک تو ہر شادی کے اندر یہ بیسک چیز ہوتا ہے. اس پہ نوجوان اپنا پوری جو یہاں پر شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر ایک مایوں کے اندر, یا پھر کہہ لیں آپ مہندی جو ہوتی ہے اس رسم کے اندر, پوری رات ایکو پہ گانے چلائے جاتے ہیں, اور اس میں الگ الگ قسم کے ڈانس ہوتے ہیں اور الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں میکسیمم ہماری یوتھ ہوتی ہے, کیونکہ بوڑھے یا پھر جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان کے اندر تو اتنا اسٹیمنا ہوتا نہیں وہ پوری رات جاگ کر یہ برداشت کر سکے. تو علامہ اقبال کے جو ذریعہ اصول تھے وہ تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیے ہیں. ہمارے یہاں عجیب سے حالات چل رہے ہیں اس وقت نوجوانوں کے, اور کسی بھی قوم کی جو ترقی کا ضامن ہوتے ہیں وہ اس کا نوجوان ہوتا ہے. چاہے وہ آپ فوج میں دیکھ لیں, چاہے وہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے گراؤنڈس میں دیکھ لیں, چاہے وہ آپ کی اسپورٹس میں دیکھ لیں, جہاں سے بھی کوئی ملک اٹھتا ہے تو وہ آپ کی آنے والی نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے. اور ہماری نیکسٹ جنریشن کو ایڈکشن آف ڈرگس میں لایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہمارا پاکستان کا یہی ہے کہ ہمارے یہاں کی جو ایک یوتھ ہے وہ ڈرگس ایڈکشن کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہی میں کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کے جو اصول ہے اس کو ہم نے فالو کرنا چاہیے. اوور ٹو یو, اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, انسان ڈرگ میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر ہمت اس کا جواب دے دے. جب کسی انسان کا ہمت جواب دے دے, جب حوصلہ ختم ہو جائے, جب انسان مایوسی کا شکار ہو جائے, جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگے, جب کوئی ہوپ امید نہ ہو اس کی کسی کے زندگی میں, جب کسی کا کوئی رول ماڈل نہ ہو, جب کسی نوجوان کو دن کے گزارنے کا اسکیجول نہ ہو, کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو, جب کوئی کسی نوجوان کے پاس پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہ ہو, میں نصابی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہ ہو, تو وہ آسانی سے شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے. ناظرین, شیطان میں ایک تو جنوں میں سے شیطان ہے اور ایک انسانوں میں شیطان ہے. یہ جو خراب دوست ہیں, خواہ ان پرسن ہو, ڈائریکٹلی ہمارے آمنے سامنے ہو, محلے میں ہو, اسکول میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, یا سوشل میڈیا میں ہو, پھر وہاں سے یا تو وہ نوجوان احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, یا وہ نوجوان انتقام لینے کی طرف توجہ دیتے ہیں. احساس کمتری میں وہ ڈرگ کا شکار ہو جاتے ہیں, انتقام لینے میں ڈرگ استعمال بھی کرنے لگتے ہیں اور ڈرگ کو سیل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا دو نوجوانوں میں, چونکہ ٹاپک نوجوان ہے, دو نوجوانوں میں حسد, بغض, کینہ, تونٹنگ, تانے بازی دو نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں. آپ کو پتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک کا عروج اور ایک کا زوال. جو زوال پذیر ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے, کوئی زندگی میں رانائی روشنی, کوئی چانس نہیں ہے, مایوسی کا شکار ہوا ہے. تو وہ جو ترقی یافتہ, ترقی کی طرف ہونہار لڑکا جو پڑھ رہا ہے, اپنی ماں باپ کی بات کو مانتا ہے, اپنے محلے میں شریف مشہور ہے, اپنے خاندانوں میں اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے, تو جو برے لڑکے, برے خصلت کے, بری عادتوں کے لڑکے ہیں, وہ ان کو دیکھ کر کے حسد کرنے لگتے ہیں. کرنا تو یہ چاہیے کہ ان کو دیکھ کر ان کی طرح پڑھائی کریں, ان کی طرح ماں باپ کا فرما بردار ہو, ان کی طرح معاشرے کا ایک اچھا شہری ہو, ان کی طرح اچھا مسلمان ہو, ان کی طرح نماز کا پابند ہو, ان کی طرح رمضان میں روزے کا پابند ہو, ان کی طرح کتاب و سنت پر چلنے والا ہو. مگر شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ کیوں ترقی پہ ہے, لہذا وہ اس شخص سے حسد جلن کرنے لگتا ہے. تو یہاں دو قسم کے جو نوجوان کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے, ایک جو کارآمد ہیں, جو بہت کم ہے, قلیل ہے, اور ایک جو بیکار ہے, جو کثیر ہے, بہت زیادہ تعداد میں ہے. جو بہت زیادہ تعداد میں بیکار نوجوان ہیں, ان کی بیکاری کی جو وجہ ہے, میرے خیال میں وہ جو کارآمد نوجوان ہے وہ ہے, جو ترقی کی طرف گامزن ہے نوجوان وہ ہے, جو اچھے پڑھے لکھے
نوجوان ہیں وہ ہیں ان کے ذمہ دار ان کے خرابی کے. کیوں؟ اب کوئی رسول آئے گا؟ اب کوئی نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں یار جو بھی کچھ کرے میری سرکار کرے، جو بھی کچھ کرے ادارے کریں؟ اچھائی میں ہم جو کچھ جانتے ہیں ہم کیوں نہ اپنی اچھائی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ناظرین، دو قسم کی اچھائی ہوتی ہے. ایک اچھائی وہ جو آپ اچھا کام کریں آپ اور آپ کا رب جانے، یہ تقوی کی بہت بلندی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. دوسرا معاشرے کو بنانے کے لیے، دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اگر آپ اچھی چیزوں کو اس سے شیئر کرتے ہیں تکبر کی نیت سے نہیں، کیونکہ انما اعمال بالنیات، آپ کی نیت کا حال آپ کا رب جانتا ہے. آپ بتاتے بھی رہیں اپنے آپ کو بھی اس کو بھی کہ دیکھو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اچھائی پھیلے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ برائی رکے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو تم جس راستے پہ ہو وہ راستہ اندھیرے کی طرف لے جائے گا، ناکامی کی طرف لے جائے گا، سوسائڈ کی طرف لے جائے گا، اور ایک وقت آئے گا تمہاری زندگی تمہاری بوجھ بن جائے گی. تو ذمہ داری اچھوں کی ہے کہ وہ جو اچھے نہیں ہیں ان تک اچھائی پہنچائے. ذمہ داری اچھوں کی ہے کہ ان کو اللہ نے اچھا بنایا. لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا؟ نہیں کوئی طاقت ہمیں بدی سے رکنے کی یا نیک کام کرنے کی، اللہ کی، الا باللہ، سوائے اللہ کے. تو ناظرین، جب ہم یہ سمجھیں گے اسلام کے گولڈن رول کو کہ نہیں کوئی طاقت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم پھر کوشش کریں کہ جتنی طاقت اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس طاقت سے اپنے نوجوان دوست، بھائی، پڑوسی، اسکول اسٹوڈنٹس یا کلیگ، ہم ان کی مدد کریں اچھائی میں، ہم ان کو مایوسی سے نکالیں. ہمارے معاشرے میں جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان بزرگوں سے پریشان علامہ اقبال بھی تھے، اور مزے کی بات بتاؤں، بزرگوں سے پریشان علامہ اقبال کے دادا بھی تھے. یعنی اس دور سے سینکڑوں سال سے پریشانی آ رہی ہے. یہاں بزرگی کا مطلب، میں یہ دنیاوی بزرگی لے رہا ہوں، یہاں بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ جن کی عمریں تمام ہو گئی کچھ کام کاج کیے بغیر، جن کی زندگی میں کوئی کارنامے نہیں ہے، بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کا راستہ دیکھا. اب وہ نوجوانوں پہ غصہ کرتے ہیں. غصہ کرنے کے بجائے ضرورت ہے ان باتوں کی کہ رول ماڈل بننے کی ابھی بھی کوشش کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اپنی کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اور نوجوانوں پہ جو بھی اچھے لڑکے ہیں شالوخ، ان پر لازم ہے کہ وہ اچھائی کو اپنے سینے تک، اپنے گھر تک، اپنی ذات تک نہ رکھیں، اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کریں. تبھی ہمارے معاشرے کے نوجوان صحیح ہو سکتے ہیں. معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، معاشرے کے نوجوانوں کو غیرت مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو راستہ دے دیا جائے. جیسے ہمارا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سیدھا راستہ. ہدایت دین اور دنیا دونوں کی ترقی کا نام ہے. ہدایت خالی یہ نہیں کہ بس جی ہم عربی پڑھے جائیں اور ثواب گینے جائیں، الف لام میم 30 نیکی ہو گئی بس خوش ہو گئے ہم. عربی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اگر عربی پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہوئے اس عربی پہ عمل بھی کریں اور اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے ایک اور بات ناظرین، یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، یہ جو یوٹیوب چینلز ہے، یہ جو فیس بک ہے، آپ اس کے ذریعے بھی اچھے لڑکے اچھائی کو پرموٹ کریں، جیسے شاہ رخ کر رہے ہیں، جیسے حسن کر رہے ہیں، جیسے بے شمار لڑکے کر رہے ہیں. آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اچھائی کو پھیلائیں، لیکن مستند اچھائی ہو. ایسا نہ ہو جسے دل چاہے وہی سہاگن، جسے پیا چاہے وہی سہاگن. ایسا نہ ہو، دل پر اچھائی نہیں چھوڑے. اچھائی یا تو کتابوں سے لے، مستند کتابوں سے، جس کو اللہ رسول کی کتاب قرآن اور حدیث کہتے ہیں، یا کسی کے تجربے کے بعد کسی نے کوئی کتاب لکھا دنیاوی اعتبار سے، جیسے علامہ اقبال، جیسے آپ بہادر شاہ ظفر کا بھی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں اگر مایوسی کی چیپٹر کو نکال دیں. جیسے آج کے بے شمار ایسے سائنٹسٹ ہیں، آپ ان کا کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کی کیسے بہترین تربیت کی جائے. نوجوانوں کی تربیت کے لیے ناظرین میں بڑوں کے لیے خاص بات کروں گا. ناظرین،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہوں، آپ اپنے رزق کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ حلال خوری اچھے نوجوان کو پروان چڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی شاہ رخ. جی انکل بس وہ جی بس یہ کچھ چیزیں لاسٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. آج کل جو نوجوان ہے نا اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میں پوائنٹ کرنا چاہوں گا جو بہت زیادہ اس وقت پھیل رہی ہیں جو بہت غلط ہیں. ایک اس میں سے ہوتی ہے ویڈیوز، غیر اخلاقی ویڈیوز کو بہت زیادہ دیکھنا، اور دوسرا ایک اس کو کہتے ہیں اردو میں خود لذتی یا پھر انگلش میں کہتے ہیں میسٹربریشن. اچھا ان کو بات کرنے میں بھی لوگ عجیب سے محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم بات کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، جب وہ لوگ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ شرم محسوس نہیں کر رہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے اس کو بتانے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کروں گا کہ میری ذریعے سے اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی غلط ہیں. آپ کے پاس چھوٹا سا موبائل ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو ہی پتہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ تنہائی میں گناہ سے بچیں گے نا تو اس کی جو لذت آپ کو محسوس ہوگی وہ آپ کو بہت ساری جگہوں محسوس ہوگی. عبادت میں محسوس ہوگی، آپ کو اندر سے کمفرٹ محسوس ہوگا، سکون ملے گا. دوسرا جو ہے میسٹربریشن، یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی فیملی کو سنبھالنا ہے آگے جا کر. ایسا نہ ہو کہ ان حرکتوں کی وجہ سے، اس اپنی جوانی کو برباد کرنے کی وجہ سے آپ کو دوسرے لوگ سنبھالیں آگے جا کر. یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے جو آپ کو بہت آگے جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا کھویا اور کیا آپ کے جو لمحات تھے جو آپ کو ایک پازیٹیو چیز کی طرف لانا تھا. آپ کی پازیٹیو انرجیز تھی، آپ کی انرجی سیکریڈ ہے، پاکیزہ ہے، اس کو پاکیزہ کاموں میں یوز کریں، اس کو ضائع مت کریں. تو یہ ایک جتنے بھی پلیٹ فارم، اس پلیٹ فارم سے میں ضرور بولوں گا کہ یہ مہم شروع کریں کہ آپ اس سے بچیں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. کسی بھی لت کو چھوڑنے کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کو پہلے ٹارگیٹس بنائیں چھوٹے چھوٹے، 3 دن کا ٹارگیٹ، پھر 6 دن، پھر 9 دن، پھر 12 دن، پھر 21 دن، پھر 1 مہینہ، اور جو منیمم سائنٹیفکلی ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 منتھس کا. 3 منتھ اگر آپ نے کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنا ہے، 3 مہینے آپ اس سے بچ گئے تو پھر آپ نے اس کو سمجھنے ایک طریقے سے اس کے اوپر آپ نے قوت حاصل کر لی. یاد رکھیں آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف ہیں آپ اپنے نفس سے غلام مت بنیں، آپ اس کو رول کریں. آپ اپنے ول پاور پیدا کریں کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ میں کروں گا. یہ نہیں کہ مجھے جو میرا دل کہے گا، جیسا حکم مجھے وہاں سے ملے گا میرے نفس سے، ویسے بس میں اس کا غلام ہوں، جو مجھے کہتا جائے گا وہ میں کرتا رہوں گا. تو پلیز اپنے آپ کو روکیں ان چیزوں سے. اگر کیونکہ یہ چیزیں پتہ ہے آپ کو، یہ جب آپ ان حرکتوں میں لگ جاتے ہیں نا تو آپ کی جو مینٹل انرجی ہوتی ہے، وہ آپ کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں میں آپ کو الجھاتا رہتا ہے. اور آپ اپنی، جیسے ہم نے ڈرگس ایڈکشن کی بات کی، ویسے یہ بہت بڑی ایڈکشن ہے. اور یہ شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ مطلب وہ نئے نئے طریقے سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اور تو وہ جو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کر رہا ہوتا، اور جو نہیں کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک کے بعد اس کو شیطان اپنے پیچھے چلا رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر اپنی فیملی سے جاتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز سے جاتا ہے، اور پھر آگے جا کر تو وہ جس مسئلوں میں شکار ہوگا وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو میں بس ایک لاسٹ شعر کے ذریعے، ایک مشہور شعر ہے اس میں ختم کرتا ہوں اس بات کو کہ عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. یہی جوانی کے دن ہے جو عبادت کے دن ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں ہر شخص آپ کو، جب آپ جائیں گے مسجد تو 95% جو آپ کو بوڑھے لوگ نظر آئیں گے پہلی صف میں، اور تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ بہت اچھے، میں ان کی کوئی برائی نہیں کر رہا. لیکن بڑھاپے میں تو کوئی اعضاء میں پاور نہیں رہی نا، اور رہ کیا گیا ہے، نہ گھر والے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی اور کام رہ جاتا ہے. تو وہ پھر مسجد بھی ہوتی ہے اور پھر اللہ کا گھر ہوتا ہے، پھر دل بھی. لیکن اس طرح کا عبادت کا سرور نہیں ہوتا چیئر پہ بیٹھ کے آپ نے عبادت کرنی ہے. آپ کی تھوڑی تھوڑی بس اسٹیمنا پھول جاتا ہے، پھر آپ کو سانس، پھر واش روم، الگ الگ چیزیں جو آپ کی نیچرل چینجز آ رہے ہوتے ہیں باڈی میں، کمزور ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. تو جوانی کو پلیز اچھے کاموں میں یوٹیلائز کریں. اور یہ 2 چیزیں جو میں نے بتائیں، پلیز جتنے بھی نوجوان مجھے سننے والے ہیں، ایون نوجوان تو چھوڑیں، جو ہمارے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں وہ بھی کئی سارے ان چیزوں کے شکار ہوتے ہیں، اور وہ چاہ کر بھی اس سے نہیں چھوٹ پا رہے ہوتے. تو پلیز اس سے بچیں اور دیگر چیزوں میں اپنی انرجی کو پازیٹیو یوز کریں. آپ نے ہر ایک لمحے کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو یہ ہماری لاسٹ تھی. یہ ہمارا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا پلیز اس پہ ہو سکے تو کمنٹ بھی کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ چینجز کریں تو پلیز ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ ہم پازیٹیو چینجز لائیں. ہم کافی محنت سے آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے، اس کو شیئر کریں گے، کمنٹس کریں گے، لائک کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ اپریسیشن ہوگی، اور ہم آگے کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ بیٹر
آپ کی خدمت میں ویڈیو لائی جا سکے. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ پلیز ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں نیچے کمنٹس کے ذریعے, اور ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں. السلام علیکم.